ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجیے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ لوگ عین اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب آپ کو ان کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال ہی نہ ہو۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو شیر رگ سے بھی نزدیک ہے وہ خوب جانتا ہے۔ وہ برا ہے تو کیا آپ اچھے ہیں؟ نہ وہ اچھا ہے نہ آپ اچھے ہیں، بس آپ دونوں کے گناہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، نمبر 1 والدین، نمبر 2 حسن، اور نمبر 3 جوانی۔ انسان کی شکل اور صورت اس کا پہلا تعارف ہے، اس کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف مکمل کر لیں اور اتنا مکمل کر لیں کہ لوگ آپ کا پہلا تعارف بھول جائیں، لفظوں کی سلطنت کے بادشاہ بن جائیں۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس کو جتنا حاصل کر لو ہمیشہ لا حاصل ہی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے والی بات کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم باہر نکل جائیں۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اندر کے منظر بھی دکھاتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتی۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں فی الواقعہ کوئی بہت بڑا اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کے تزکیے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔
دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجیے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی ہر بات کا جواب بھی دینا ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ حق کو حق دلا ہی دیتا ہے، پھر نہ حق کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پہلے وقتوں میں رشتوں میں مٹھاس تھی، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا تھا۔ پرانے وقتوں کی یہ بھی بہت اچھی تھی، اگر کوئی گلاب دیتا تو اس کے پتے سوکھ بھی جاتے، تب بھی کتاب میں محفوظ کر لیے جاتے تھے اچھی یادوں کے طور پر۔ آپ کی قدر لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے ضمیر میں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ عورت اگر ماں ہے تو احترام کیجیے، اگر بیوی ہے تو عزت دیجیے، اگر بہن ہے تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہے تو فخر کیجیے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چرسی کہے چرس پینے سے سکون ملتا ہے۔ دونوں ہی بیماریاں ہیں، مذکورہ پہلی میں ہم سب مبتلا ہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو رگے جاں سمجھ لیتے ہیں، مگر پھر وہ لوگ اچانک ہماری رگوں میں سے جان تک کھینچ لیتے ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ جس دعا میں آنسو ہو، الفاظ نہ ہو، وہ بہترین دعا ہے کہ رب کیفیت جانتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیت لینا آسان ہے کچھ لوگوں کے لیے، مگر سچ بول کر اپنے ضمیر کو سلامت رکھنا مشکل ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردے دار ہو، مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے والوں کی تعداد فاقہ کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ لہجے کتنی دیر میٹھے رکھنے ہیں، یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ بیمار قوم کے اکثر افراد خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو اللہ کے راستے کا داعی ہونے کا دعوے دار ہو، وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب گھر کے افراد کی نماز میں غیر حاضری ہوتی ہے، تب گھر میں پریشانیوں کی حاضری ہوتی ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ دعا دوسروں کے لیے مانگے، مراد آپ کی بھی پوری ہوگی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔
بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اللہ کی رحمت عام سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت کرو۔ دنیا میں کچھ لوگوں کا کام بس دوسروں کی چوکیداری اور عیوب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خالق کائنات کی نظر میں بھی مردود ہوتے ہیں اور مخلوق کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر بے حد خوش ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر ضرور نادم ہوا کیجیے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا گھر ہر بے گھر کا خواب ہے۔ سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آئے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ قبر کی آواز: میں اندھیرا ہوں روشنی لے کر آنا، میں خاک ہوں بستر لے کر آنا، میں تنہا ہوں دوست لے کر آنا، میرے اندر سانپ بچھو ہیں اچھے اعمال لے کر آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک برائی سے بیزار نہیں ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ جب ضمیر نہیں کامتے تو پھر زمین کانپ اٹھتی ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ علم سمندر ہے اور ہم اس سے ایک قطرہ بھی نہیں لیتے۔ انسان عقل مند عمر کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وقت اور حالات انسان کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا سکتا۔ یقین جانیے، جو لوگ زندگی میں ٹوٹ کر بکھرنا اور پھر اپنے وجود کو سمیٹنا سیکھ لیتے ہیں، انہیں زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔